یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ بہار میں مہاتما گاندھی کا مجسمہ توڑے جانے پر ہنگامہ، ایک ملزم ہوا گرفتار۔ بندی کے سوال پر جموں کشمیر کی مرکزی دھارے کی جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے، سیف الدین سوز کا بیان۔ کورونا کے وقت میری باتوں کا مذاق بنایا گیا لیکن جو کہا تھا وہی ہوا، راہل گاندھی کا بیان۔ حسینہ پارکر کی رہائش گاہ سمیت داؤد ابراہیم سے متعلق 10 ٹھکانوں پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مارا چھاپا۔ کی کرناٹک میں کشمیری طلبہ کی مبینہ پروفائل بنانے کی مذمت۔ لالو پرساد یادو چارہ گھوٹالہ سے وابستہ ڈورنڈا خزانہ غیر قانونی نکاسی معاملے میں مجرم قرار۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی نے ریاستی صدر کو غدار قرار دیا، بی ایس پی امیدوار کی مدد کرنے کا الزام۔ یو پی انتخابات، مراد آباد میں باحجاب خواتین کی بڑی تعداد نے کیا حق رائے دہی کا استعمال۔ پنجاب انتخاب، راہل گاندھی نے ہوشیارپور میں بی جے پی عام آدمی پارٹی پر کیا شدید حملہ۔ حجاب تنازع کے پیش نظر کرناٹک کی ضلع ٹمکرو میں بدھ سے دفعہ 144 کا نافذ۔ یو پی انتخابات، دوسرے دور کی 55 سیٹوں پر بی جے پی کو لگ سکتا ہے کرنٹ، بجنور سے لے کر بریلی تک ووٹروں میں نظر آیا جوش۔ الکرائسی سنبھالیں گے ایئر انڈیا کی سی ای او کی ذمہ داری، بورڈ نے دی منظوری۔ کینیڈا میں لازمی کورونا ٹیکہ کاری کے خلاف احتجاج، ٹروڈو کا ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان۔ کے انحصار مغربی ممالک پر ہے، ایران کا بیان۔ سدیدگان ہمارا مشترک ہدف، ترکی اور یو اے ای کے باہمی تعلقات کو آگے لے جانا ہے۔ روس 15 فروری 2022 کا دن مغرب کی ناکامی کے دن کے طور پر تاریخ کا حصہ بنے گا۔ روس امریکہ کا دعویٰ ایک پروپیگنڈا مہم ہے جس کا مقصد تناؤ میں اضافہ کرنا ہے۔ روسی یونٹیں بیسوں کی طرف واپس لوٹنا شروع ہو گئی۔ جاپان قبضے کی صورت میں پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ ناظرین، کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر پروفیسر سیف الدین سوز کا کہنا ہے کہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حد بندی کے سوال پر جموں کشمیر کی سبھی سیاسی جماعتوں کو ماں سوائے بی جے پی متحد ہونا چاہیے تاکہ اس اہم سوال پر اتفاق رائے ہو سکے اور ریاست کے حق میں یہ بات فائدہ مند ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مین اسٹریم جماعتوں کی پوزیشن بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس مسئلے پر کیا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ عام طور پر سپریم کورٹ ارادتاً مرکزی حکومت کے حق میں ہی رہتی ہے۔ ناظرین گرامی، پنجاب میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے مد نظر کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے پٹیالہ میں ریلی کی ہے۔ اس دوران راہل گاندھی نے عوام مخالف پالیسیوں، بے روزگاری جیسے مسائل کو لے کر مرکز کی مودی حکومت کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے وقت میری باتوں کا مذاق بنایا گیا تھا، حکومت کو بار بار تنبیہ کی گئی لیکن پی ایم مودی لوگوں کے لیے کام کرنے کی جگہ تالی اور تھالی بجوانے میں مصروف رہے۔ ناظرین گرامی، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے منگل کو انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کی بہن حسینہ پارکر کی رہائش گاہ سمیت ممبئی اور اطراف کے علاقوں میں داؤد کے متعلقین کے 10 سے زائد مقامات پر چھاپہ مارا اور مافیا ڈان کے کالے دھن سے متعلق معلومات اکٹھا کی۔ گنجان مسلم آبادی والے علاقے ناگپاڑا کے گارڈن ہال کی پہلی منزل پر واقع عالیشان فلیٹ پر ای ڈی کے اعلیٰ افسران کی ایک ٹیم نے آج صبح چھاپہ مارا تھا۔ ناظرین، نیشنل کانفرنس کے نائب صدر سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کرناٹک میں حکام کی طرف سے کشمیری طلبہ کی مبینہ پروفائل بنانے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک میں کشمیری طلبہ کی مبینہ پروفائلنگ کرنا شرم کی بات ہے۔ موصوف نے ان باتوں کا اظہار منگل کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں کیا جو انہوں نے دی نیوز منٹ کی ایک رپورٹ کے رد عمل میں کیا ہے۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق پولیس نے کرناٹک میں کالج حکام سے کہا ہے کہ وہ ان میں سے زیر تعلیم کشمیری طلبہ کی پروفائل بنائیں اور ان کی ذاتی تفصیلات بشمول نام، فون نمبر، موجودہ اور مستقل پتہ پولیس کے سامنے پیش کرے، تاہم پولیس حکام نے ایسی کسی بھی حکم نامے کو جاری کرنے سے انکار کیا ہے۔ ناظرین، غیر منقسم بہار کے مشہور چارہ گھوٹالہ کے ڈورنڈا خزانے سے غیر قانونی طور پر نکاسی کے معاملے میں بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ رانچی میں خصوصی سی بی آئی جج ایس کے ششی کی عدالت نے منگل کو لالو پرساد کو قصوروار قرار دیا۔ سی بی آئی عدالت نے لالو سمیت اس کیس سے جڑے 99 ملزمین کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ ابتدائی طور پر ڈورنڈا خزانے سے غیر قانونی طور پر رقم نکالنے کے معاملے میں کل 170 ملزمین تھے، جن میں سے 55 ملزمین کی موت ہو چکی ہے۔
اس وقت 99 افراد مقدمے میں شامل ہیں، ان میں سے 24 کو ثبوتوں اور گواہوں کی عدم دستیابی پر بری کر دیا گیا اور عدالت نے کل 75 افراد کو مجرم قرار دیا۔ ناظرین، اتراکھنڈ میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ ہو چکی ہے اور اب 10 مارچ کو انتخابی نتائج کا انتظار ہے، لیکن اس دوران پارٹی کے رکن اسمبلی امیدوار نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی صدر پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی سنجے گپتا کا الزام ہے کہ ریاستی صدر مدن کوشک نے انہیں ہرانے کے لیے بہوجن سماج پارٹی کے امیدوار کی حمایت کی ہے۔ ناظرین، دوسرے مرحلے کے 9 اضلاع میں 55 اسمبلی حلقوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ ووٹنگ کے لیے ہر بوتھ پر صبح سے حجاب پہنے خواتین کی لمبی قطاریں دکھائی دی ہیں۔ برقع پوش خواتین نے ووٹ کے ذریعے باور کرایا کہ حجاب پہن کر بھی ہم اپنی ذمہ داری نبھا سکیں۔ بزرگوں، معذوروں اور نوجوانوں نے بھی ووٹ ڈالنے میں خاصی دلچسپی دکھائی۔ یہ مراد آباد کی رپورٹ ہے۔ ان رائے دہندگان میں خاصا جوش دکھائی دیا جنہوں نے پہلی بار اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ GIC میں ووٹ ڈال کر باہر آتی طالبات کا کہنا تھا کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم بھی حکومت سازی میں حصہ دار بنیں گے۔ ناظرین، کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے پیر کے روز پنجاب کے ہوشیار پور میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے BJP اور عام آدمی پارٹی پر شدید حملہ کیا۔ انہوں نے BJP کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے کہا کہ میں نے سب سے پہلے پنجاب میں ڈرگس کا مسئلہ اٹھایا، کورونا آیا تو میں نے آگاہ کیا۔ BJP نے ہر بات پر میرا مذاق اڑایا، میں نے کئی بار دہرایا تیاری کے لیے گزارش کرتا، لیکن مودی حکومت نے بات نہیں سنی۔ کورونا سے مرنے والوں کا نمبر جتنا بتایا جا رہا ہے اس سے 5-7 گنا زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ میں نے سب سے پہلے زرعی قوانین کی مخالفت کی۔ ناظرین گرامی، کرناٹک حکومت نے ٹمکورو ضلع میں بدھ کی صبح 6 بجے سے آئندہ حکم تک دفعہ 144 نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ غور طلب بات ہے کہ ضلع میں کالج کھلنے سے پہلے پابندی نافذ کی گئی۔ ٹمکورو کے ڈپٹی کمشنر YS پاٹل نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ حکم PU کالجز، ڈگری اور دیگر کالجز میں 200 میٹر کے دائرے میں نافذ ہے۔ ناظرین، UP اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹنگ میں زبردست جوش دیکھنے کو ملا۔ 55 اسمبلی سیٹوں والے اس مرحلے میں BJP کو امید سے کہیں کم سیٹیں ملنے کے قیاس کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ 2017 میں BJP نے ان 55 میں سے 38 سیٹیں جیتی تھی۔ جن سیٹوں پر آج ووٹنگ ہوئی ان میں سے بیشتر سیٹوں کو مسلم اکثریتی مانا جاتا ہے۔ ان میں سہارنپور، بجنور، مراد آباد، سنبل، رامپور، بریلی، بدایوں، امروہہ اور شاہجہاں پور ضلع شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، ٹاٹا سنس نے الکر IC کو ایئر انڈیا کی چیف ایگزیکٹو افسر CEO اور مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیا۔ الکر IC کے امیدوار پر غور کرنے کے لیے ایئر انڈیا بورڈ کی آج دوپہر میٹنگ ہوئی۔ ٹاٹا سنس کے چیئرمین N چندر شیکھرن اس بورڈ میٹنگ میں خصوصی طور پر مدعو رکن تھے۔ بورڈ نے ضروری غور و خوض کے بعد الکر IC کو ایئر انڈیا کی CEO اور مینیجنگ ڈائریکٹر کی شکل میں تقرری کے لیے منظوری دے دی۔ الکر IC 1 اپریل 2022 سے اپنی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ یاد رکھیے کہ ان کا تعلق جو ہے الکر IC کا تعلق ترکی سے ہے اور کچھ وقت پہلے تک ترکش ایئر لائنز کی وہ سربراہ تھے۔ ناظرین، ایران کا کہنا ہے کہ معاہدے کی بحالی کے لیے اپنی تجاویز کا حتمی پیکیج مغربی ممالک کو پیش کر دیا۔ اب اس حوالے سے اہم فیصلوں کے لیے مغربی ممالک کو سیاسی اقدامات کرنے ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے امید ظاہر کی ہے کہ 2015 کی جوہری معاہدے کی بحالی اب کافی قریب آ گئی۔ ایران البتہ وزید ہے کہ مغربی ممالک کو ویانا میں جاری مذاکرات کے دوران ہی تہران پر عائد پابندیوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دینا چاہیے۔ ناظرین، صدر رجب طیب ایردوان کا ماننا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ہمراہ ہمارا مشترکہ ہدف دو طرفہ تعلقات کو ہر شعبے میں کہیں زیادہ بلند سطح تک لے جانا ہے۔ صدر ایردوان نے ابوظہبی میں UAE کے آجران اور سرمایہ کاروں سے خطاب کیا۔ ایردوان نے کہا کہ قیمتی دوست شیخ محمد بن زائد کی گزشتہ برس ماہ نومبر میں دورہ ترکی سے ہمارے ممالک کے مابین تعلقات میں ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ تجارتی تعلقات کے فروغ، سرمایہ کاری میں اضافے کے معاملے پر ہم مشترکہ ارادے کے مالک ہیں۔ ہمارے کل کے مذاکرات میں اس دو طرفہ مفاہمت کی تصدیق کی ہے۔ ہم نے 13 معاہدے طے کیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات ترکی کا خلیجی علاقے میں نمایاں شراکت دار ہے۔ ناظرین، روس نے فوجی مشقوں کے دائرہ کار میں فرائض مکمل کرنے والی بعض فوجی یونٹوں کی اپنی بیسوں کی طرف واپسی کا اعلان کیا ہے۔ روس وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا ظاہر ودا نے سوشل میڈیا سے جاری کردہ تحریری بیان بعض روسی طرف واپسی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ 15 فروری 2022 کا دن جنگی پروپیگنڈا میں مغرب کی ناکامی کے دن کے طور پر تاریخ کا حصہ بنے گا۔ کوئی ایک بھی گولی چلے بغیر شرمندگی اور کسی ناظرین، روس صدارتی دفتر کریملن پیلیس کے ترجمان دمتری پیسکوف نے امریکہ کے بیان کہ روس 16 فروری کو یوکرین پر حملہ کر دے گا پر تنقید کی اور اسے یورپ میں تناؤ کو ہوا دینے والی معلوماتی مہم قرار دیا۔
پیسکوف نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے دعوے کہ 16 فروری کو روس یوکرین پر حملہ کر دے گا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ اس دعوے کی وجہ سے پوری دنیا اندیشوں کا شکار ہے۔ ایک ایسی بے مثال پروپیگنڈا مہم ہے کہ جس کا مقصد یورپ میں تناؤ کو ہوا دینے اور اس میں اضافہ کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، جاپان نے کہا ہے کہ ہم روس کے یوکرین پر قبضے کی صورت میں بین الاقوامی رائے عامہ کے ساتھ مربوط شکل میں اور موزوں رد عمل پیش کریں گے۔ جاپان کے وزیر خارجہ ہایاشی یوشیماسا نے منعقدہ پریس کانفرنس میں یوکرین پر قبضے کی صورت میں روس پر پابندیوں کے امکان کا ذکر کیا۔ کہا کہ روس نے یوکرین پر قبضہ کیا تو ہم بین الاقوامی رائے عامہ کے ساتھ مربوط شکل میں اور پیش صورتحال کے مطابق رد عمل پیش کریں گے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی